بہت ساری کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، معاملات کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کے اعتبار سے بہت ساری کمیاں اور خامیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پل رہی ہیں۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی اس عمل کو قبول کیا ہے جس کے بارے میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں، اور حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے جس کا مفہوم ہے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ پاک رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کی طرف سے جو ہے بہت ہی زیادہ بے توجہی کی جاتی ہے، اور بعض لوگ مسجدوں کے اندر اس وجہ سے نہیں آتے نماز کے اندر کہ وہ پاک صاف نہیں ہے، بعض لوگ اس وجہ سے نہیں آتے کہ ہمیں نماز نہیں آتی، اس وجہ سے بعض لوگ جو ہے کیا مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اور اس طرف توجہ ہی نہیں، اور اتنے بڑے جو ہے دوستو گناہ جو ہے اپنے سب لیے ہوئے ہیں کہ جس کا علم ابھی نہیں ہوگا، مرنے کے بعد اس کا پتہ لگے گا۔ پاک رہنے پر جو ہے اللہ کا خوف ہی اس کو آمادہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تو بندے کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے۔ تو اسی لیے جس وقت بھی یہ ہمیں پیش آ جائے تو اس عمل کو جو ہے ہمیں کرنا ہے کہ پاک صاف رہنا ہے۔ صحیح بات، پاک صاف رہنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی معمولی ہے اور بہت ہی مختصر ہے۔ ہر آدمی صبح میں کام پر جب جاتا ہے تو وہ نہاتا ہے سب سے پہلے، پھر شام کے وقت آتا ہے تو پھر نہاتا ہے۔ دوستو، یہ تین فرائض ایسے ہیں کہ اگر ان کو وہ کر لے تو انشاءاللہ پاک و صاف رہتا ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ معلوم نہیں، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو کوئی معلوم نہیں۔ بھائی اتنا جانتے ہیں کہ نہا لیں گے اور پاک صاف ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ طریقہ جو ہے ہمیں جو ہے ذرا سا ہم کسی سے معلومات کر لیں جاننے والے سے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا، اور بہت بڑے گناہ سے جو ہے ہم بچیں گے، کیونکہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عذاب قبر جو ہوگا وہ ناپاکی کی وجہ سے ہوگا، عذاب قبر ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ فرمائے لگے صحابہ سے کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے کہ ایک کو پیشاب کی ناپاکی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، اور ایک کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہے۔ دوستو، اس چیز کی جو ہے ہمیں فکر کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ پاک صاف رہیں۔ بعض لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، دوستوں جب ان سے ملاقات کی جاتی ہے، ان سے ملتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ مسجد تک جاتے ہیں۔ ناپاکی کی بھی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ ایک ناپاکی وہ ہے جو کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے تو اس کو دھونے سے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور ایک ناپاکی وہ ہے کہ جو ظاہر میں نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے غسل جنابت، کہ جس کا علم صرف وہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اس کو جو ہے اس چیز کو پاکی سے ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوف ہی اس کو ہمارا کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے، کسی کو معلوم تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے
اور یہ گناہ ہے دوستو۔ اور عذاب قبر کے بارے میں بھی حدیثوں کے اندر جو آیا ہے وہ اس کی احتیاطی کرنے کی وجہ سے آیا ہے، تو اس لیے اس چیز کو جو ہے ہمیں سیکھنا ہے۔ اور دوستو نمازوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نماز کے بارے میں نماز کا طریقہ معلوم نہیں، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن کیا طریقہ ہے اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں۔ نماز کی فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اس کا جو ہے دوستو علم نہیں۔ یہ چیز بھی ہمیں سیکھنی ہے دوستو۔ ہم اتنی محنت کر کے اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد تک آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ چیز چھوڑ کر کہ بھئی ہم لوگ نماز نہیں جانتے کیسے پڑھیں، دوستو یہ بچنے یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ کے یہاں، یہ کوئی بہانہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کیا، تو خواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وحی ہوتا تھا، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو خواب بھی جو ہے وحی ہوتا تھا، تو خواب کے اندر جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہے ہیں وہ لوگوں کو وہ دکھائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کو جو ہے عذاب میں دیکھا، جن میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی نماز کی سے بے پرواہ ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، نماز کو قضا کرنے والا، اس کو دیکھا جہنم کے عذاب میں۔ کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ اس کے سر کو جو ہے کیا پتھر مارتا ہے، اس کے پتھر سے سر کچل جاتا ہے، اور وہ پتھر دور جا کر جب پڑتا ہے تو فرشتہ اس کو لینے کے لیے اتنے جاتا ہے تو اس کے سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر آ کر پھر پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر کچلا جاتا ہے، پتھر دور جاتا ہے، اتنے وہ لے کر آتا ہے، پھر پتھر صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے اس کو چلتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ عذاب اسی طرح ہوتا رہے، کس کو بھی ہو رہا ہے؟ نماز ادا کرنے والے کو، نماز چھوڑنے والے کو۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کرنی اور سیکھ کر کرنی، اس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ ہم نہیں جانتے، نماز تو آخری دم تک، آخری وقت تک جو ہے فرض ہے، کسی بھی حالت میں، کسی بھی مرحلے میں معاف نہیں ہے دوستو۔ اور دوسرے قسم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو جھوٹی خبریں اڑانے والا ہو، لوگوں میں افواہیں پھیلانے والا ہو، اس کو عذاب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک فرشتہ جو ہے اس کے پورے منہ کو جو ہے چیرتا چلا جاتا ہے، اور چیرتا وہ پیچھے تک لے جاتا ہے، ادھر کی سائڈ صحیح ہو جاتی ہے، پھر چیرتا وہ چلا جاتا ہے، یہ عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگوں کو جو عذاب میں دیکھا وہ زانی مرد اور عورت کہ تنور کے اندر بہت شور و غل ہو رہا ہے، اس کے اندر لوگوں کو، مرد و عورت کو جو ہے اس کے اندر ڈالا گیا اور ان کو پکایا جا رہا ہے، اس قسم کا ان کو عذاب ہو رہا ہے، جس سے ان کی آواز جو ہے پورے میں گونج رہی، بڑی خوفناک آواز نکل رہی۔ دوستو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے سود خور کی، کہ سود خور کو عذاب میں دیکھا کہ وہ ایک نہر ہے، اور وہ نہر پانی کی نہیں، وہ نہر خون اور پیپ کی نہر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سود خور جو ہے تیر رہا ہے، اور وہ کنارے آتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے فرشتہ، وہ پھر تیرتا ہوا دور چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو دوستو یہ سب بڑے گناہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ
بہت چیزیں دوستوں ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، ایک کر کے اگر ان کو بتایا جائے اس قسم کی برائیاں، بے حیائی اور دوستوں یہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ بازاروں کے اندر ہم دیکھیں اور ہر جگہ دیکھیں دوستوں، بے حیائی ہوتی جا رہی ہے، عام ہوتی جا رہی ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا، اللہ کے احکامات کو کھلے طور پر جو ہے دوستوں چھوڑا جا رہا ہے، کھلم کھلا گناہ کیے جا رہے ہیں، کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہے، کھلم کھلا لوگوں کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ تو دوستو آفت اور پریشانی کا تو جو ہے ہم نے خود ہی سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، پھر ہم کس کو کیا کریں۔ تو دوستو ان سب برائیوں کو ہمیں ہی ختم کرنا ہے اپنے معاشرے سے۔ اس کے بارے میں تو کیا ہے، اس کے لیے ہی جو ہے ہمیں فکر کرنی ہے، جس طرح سے ہم دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں اسی طرح آج دوستو آخرت کے اعتبار آخرت کے بارے میں بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ 4 قسم کے عذاب اور نہ جانے کتنے قسم کے عذاب ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھے، عورتوں کو دیکھا تھا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دوستو اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے زندگی، دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ دنیا تو جو ہے اس کو مفت میں ملے گی، ہم دین کے لیے محنت کریں، اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری بنائے گا، دنیا کے اندر بھی ہمیں نفع پہنچے گا، اور آخرت میں تو دوستوں وہ ادھار رہے گی۔ اسی لیے ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے، اپنے وقت کو صبح سے لے کر شام تک اپنے وقت کو دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے بھی اعتبار سے دوستوں میں قیمتی بنانا ہے۔ اس وقت میں دنیا کا، اس وقت میں اللہ کے احکام کو پورا کرنا، نمازوں کی پابندی کرنی، اس کے بارے میں تو بندے کو معلوم ہے۔ صبح سویرے اٹھ، صبح فجر کی نماز، اسی لیے دوستو جس وقت یہ اتنے اچھے وقت میں ہے کہ آدمی اگر اس کی پابندی کر لیں تو انشاءاللہ اور باقی نماز بھی اس کے لیے پڑھنے آسان ہے۔ لیکن صبح کی فجر کی نماز نیند کی وجہ سے جو ہے کیا وہ ترک ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اور ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ بعض لوگ نیند پوری کر کے آگے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر شام کے وقت آتا ہے تو پھر نہ آتا۔ تو دوستو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے دوستو، اور آخرت کی فکر کرنی ہے، اور دوستو بہت ساری چیزیں ہیں ان سب کا جو ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو دوسری چیز یہ ہے، آپ سب یہ ذرا جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں نجارے کے اندر جو ہے اجتماع ہونے والا ہے، بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے دوستو۔ تو اس کی جو تاریخ ہے وہ 7 تاریخ، 3 دن کا اجتماع ہے، 7، 8 اور 9۔ کل ہم وہاں پر گئے تھے، کل جو ہے مساجدوں کے امام کو وہاں پر جوڑا گیا تھا،